بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، VOA آفیشیل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان سائنسدان سیریز۔ آج ہم ذکر کریں گے جابر بن حیان کا۔ مسلمان سائنسدان جابر بن حیان نے اپنی زندگی کا سفر کیسے شروع کیا اور تعلیم کہاں کہاں سے حاصل کی، انہیں درپیش رکاوٹیں کیا آئیں، آپ کے والد کا حسب نسب اور کاروبار کیا تھا، اور خلافت عباسیہ میں آپ کے والد کا کیا کردار تھا اور انہیں کیوں قتل کیا گیا، کیا آپ کے والد بھی کیمیا دان تھے۔ جابر بن حیان یتیمی سے لے کر کیمیا دان تک کا سفر، یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ انسانی تاریخ کا پہلا باضابطہ کیمیا دان یورپ کے تمام محقق اس بات پر متفق ہیں کہ تاریخ میں پہلا کیمیا دان جس پر یہ نام صادق آتا ہے وہ جابر بن حیان ہی ہے۔ اہل یورپ میں وہ جبیر کے نام سے مشہور ہے۔ جابر عرب کے جنوبی حصے یمن کے قبیلے بنو عوض کا فرد تھا۔ اس خاندان کے لوگ کوفے میں آباد ہو گئے تھے۔ اس شہر میں اس کے باپ احمد حیان کی دوا سازی کی دکان تھی۔ یہ دوسری صدی ہجری کا ابتدائی زمانہ ہے جب بنو امیہ کی خلافت کی دیواریں کھوکھلی ہو گئی تھیں اور بنو امیہ کی جگہ بن عباس کو تخت خلافت پر لانے کے لیے عالم اسلام کے دور دراز گوشوں میں ایک منظم تحریک شروع ہو گئی تھی۔ یہ تحریک حقیقت میں ان مظالم کا رد عمل تھی جو بنو امیہ کی طرف سے کربلا میں اور دیگر جگہوں پر ڈھائے گئے تھے۔ یہ تحریک 50 سال میں کئی مرتبہ ابھری تھی، مگر ہر بار اس کو بنو امیہ کے حاکموں کی طرف سے بزور تیغ دبایا جاتا رہا۔ البتہ دوسری صدی ہجری کے آغاز میں یہ تحریک اتنی شدت سے پھیل چکی تھی کہ اس کے سیلاب کے آگے بنو امیہ کے حکمرانوں کا بچ جانا ناممکن نظر آتا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ ایران کا شمالی صوبہ خراسان اس تحریک کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ چنانچہ خراسان کے مشہور شہر طوس میں لوگ اکٹھے ہوئے اور خلافت بنو امیہ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے۔ ان میں سے بعض پکڑے جاتے اور انہیں حکومت کی طرف سے بڑی بڑی اذیتیں اور بعد میں قتل کر دیا جاتا، مگر اس کے باوجود یہ تحریک آہستہ آہستہ پھیلتی رہی۔ یہی زمانہ ہے جب جابر بن حیان کے والد احمد حیان اس تحریک میں شامل ہوئے اور کوفے میں اپنی اتاری کی دکان کو چھوڑ کر خراسان کے شہر طوس میں چلے آئے۔ اسی شہر میں اس کا نامور فرزند جابر 721 میں پیدا ہوا، لیکن ابھی جابر کی ولادت کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ اس کے باپ کو حکومت کے کرندوں نے گرفتار کر لیا۔ چنانچہ وہ اس تحریک کا سرگرم رکن تھا جو بنو امیہ کی خلافت کا تختہ الٹنے کے لیے جاری تھی، اس لیے گرفتاری کے بعد اسے حکومت کی طرف سے موت کی سزا سنا دی گئی۔ ننھا جابر اور اس کی والدہ ایک اجنبی ملک میں بے آسرا رہ گئے تھے، اس لیے اس کی ماں نے اپنے بچے کو ساتھ لے کر یمن چلی آئی اور وہاں اپنے قبیلے بنو عوض کے لوگوں میں رہنے لگی۔ اس طرح یتیم جابر کی ابتدائی زندگی کے ایام اس کے ننیال میں گزرے۔ یہاں اس کو ایک لائق استاد کی سرپرستی حاصل ہو گئی تھی جس کا نام حربی الحمیاری تھا۔ اس استاد سے جابر نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور ساتھ ساتھ ریاضی اور دوسرے علوم میں بھی دسترس حاصل کی۔ جب جابر کی عمر 26 برس کی ہوئی تو وہ تحریک جس کی خاطر اس کے باپ حیان نے اپنی جان کی قربانی دی تھی کامیاب ہو گئی اور بنو امیہ کی بجائے خلافت عباسیہ کے ہاتھ آ گئی، جس کا پہلا خلیفہ ابو العباس صفا تخت خلافت پر متمکن ہوا۔ جابر اپنے قبیلے کو چھوڑ کر اب مدینہ منورہ میں آیا، جہاں اس نے حضرت امام جعفر صادق کے دستے مبارک پر بیعت کی اور ان کے حلقہ میں شامل ہو گئے۔ یہ انہی کی صحبت کا فیض تھا کہ تحقیق کے میدان یعنی سائنس میں مذہب کا رنگ تمام عمر غالب رہا۔ امام جعفر صادق کا انتقال 765 عیسوی 148 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد جابر مدینہ سے کوفہ چلے آئے اور وہاں انہوں نے آ کر اپنی تجربہ گاہ قائم کی اور اپنے تجربات کا آغاز کیا۔ اس بات کا ثبوت 11ویں صدی میں کوفے میں ایک کھدائی کے دوران بھی لگایا گیا جس میں جابر بن حیان کی تجربہ گاہ اور کیمیائی آلات بھی برآمد ہوئے۔ جابر کا مطالعہ بہت وسیع تھا اور اسے یونانی زبان پر عبور حاصل تھا۔ وہ اپنے زمانے کے ان چند افراد میں سے تھا جنہوں نے یونانی زبان براہ راست علم حاصل کر کے اسے عربی میں منتقل کیا تھا۔ اگرچہ جابر کی تحقیق کا اصلی میدان کیمیا تھا، لیکن اس کی بعد مشہور تصانیف دیگر علوم پر بھی تھی۔ کلیدس اور بطلیموس جو ہیئت اور جیومیٹری میں وسیع علم رکھتے تھے، جابر بن حیان نے اس علم میں مزید اضافہ کیا اور ایک جامع کتاب لکھی، ایک رسالہ منطق پر، ایک رسالہ علم شاعری اور روشنی کے انعکاس پر تحریر کیا۔
جابر بن حیان کیمیا کے تمام تجرباتی عمل، جن میں حل کرنا، فلٹر کرنا، کشید کرنا اور عمل تاسید سے اشیاء کا جوہر اڑانا اور کلماؤں کے ذریعے اشیاء کی کلمے بنانے کا ماہر اور کئی بار اپنے تجربوں سے ثابت بھی کر چکا تھا، اس لحاظ سے وہ تجرباتی کیمیا کا بانی ہے۔ یہی وہ خصوصیت ہے جس کی باعث اس کا شمار قدیم زمانے کے ممتاز سائنسدانوں میں ہوتا ہے۔ جابر نے اپنی کتاب میں لکھا، کیمیا میں سب سے ضروری شے تجربہ ہے۔ جو شخص اپنی علم کی بنیاد تجربے پر نہیں رکھتا وہ ہمیشہ غلطی کھاتا ہے۔ اگر تم کیمیا کا صحیح علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تجربوں پر انحصار کرو اور صرف اسی علم کو صحیح جانو جو تجربے سے ثابت ہو جائے۔ ایک کیمیا دان کی عظمت اس بات میں نہیں کہ اس نے کیا کچھ پڑھا ہے، بلکہ اس بات میں ہے کہ اس نے کیا کچھ تجربے کے ذریعے ثابت کیا ہے۔ دھاتوں کے متعلق جابر کا نظریہ یہ تھا کہ تمام دھاتیں گندھک اور پارے سے بنی ہیں۔ جب دونوں اشیاء بالکل خالص حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ کیمیائی ملاپ کرتی ہیں تو سونا پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ ناخالص حالت میں کیمیائی طور پر ملتی ہیں تو دیگر کثافتوں کی موجودگی اور ان کی کمی پیشی سے دوسری دھاتیں مثلاً چاندی، سیسا، تانبا، لوہا وغیرہ ظہور میں آتی ہیں۔ جابر بن حیان نے اپنی کیمیا کی کتابوں میں مزید فولاد بنانے، چمڑے کو رنگنے، دھاتوں کو مصفحہ کرنے، بالوں کو سیاہ کرنے، موم جامہ بنانے، لوہے کو زنگ سے بچانے کے لیے اس پر وارنش کرنے اور اس قسم کی بیسیوں مفید اشیاء بنانے کے طریقے بیان کیے۔ ان اشیاء کی تیاری موجودہ زمانے میں بھی کافی مشکل سمجھی جاتی ہے اور اسے سر انجام دینے کے لیے بہت زیادہ فنی قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایسے زمانے میں جب کیمیا کا علم موجودہ زمانے کی نسبت بہت محدود تھا، جابر کے لیے ان کارآمد اشیاء کا تیار کر لینا صنعتی کیمیا میں اس کے اعلیٰ اور بے مثل فنی مہارت کی دلیل ہے۔ آپ کو یہ سن کر مزید حیرانی ہوگی کہ جابر بن حیان شورے اور گندھک کے تیزاب کا بانی ہے، اور یہی وہ خصوصیات ہیں جس کے باعث اس کا شمار قدیم زمانے کے ممتاز سائنسدانوں میں ہوتا ہے۔ جابر بن حیان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے سائنسدانوں کو ان کے ناموں کے ساتھ دوبارہ زندہ کیا جن کو دنیا ہمیشہ کے لیے بھول چکی تھی۔ جابر بن حیان کے تجربات سے مزید 7 دھاتیں منسوب کی جاتی ہیں جن میں سونا، چاندی، سیسا، کلی، تانبا، لوہا اور خارسینی دھات ہے۔ خارسینی کو ابھی تک پورے طور نہیں پہچانا جا سکا، غالباً یہ چینی لوہا تھا۔ مسلمان تاریخ دانوں کے مطابق چینی کاریگر اس کی مدد سے ایسے شیشے تیار کرتے تھے جن میں دیکھتے ہی عشوب چشم کے مریضوں کی تکلیف دور ہو جاتی تھی۔ کیمیا میں جابر کے کارنامے ایک عالم کو ورطہ حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔ وہ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے، ان کے باپ کو حکومت مخالف بغاوت میں قتل کر دیا گیا تھا۔ جابر بن حیان کی تربیت عرب کے ایک دور افتادہ علاقے کے ایک بدی قبیلے میں ہوئی تھی جہاں اس نے اپنے بچپن اور جوانی کے ایام گزارے۔ یہ تینوں امور ایسے تھے جن کے باعث اس زمانے کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا کوئی موقع اسے میسر نہیں آ سکتا تھا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان ناسازگار حالات کے باوجود بھی اس نے اپنی محنت، قابلیت اور ذہانت سے سائنس میں اپنے لیے اتنا اونچا مقام حاصل کر لیا جو اس کے زمانے میں کسی اور کو حاصل نہ ہوا، تو ہمیں اس کی عظمت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ بلا شبہ جابر اپنے عہد کا فقید المثال کیمیا دان تھا جس کا ثانی کیمیائی تاریخ میں آئندہ 6 صدیوں تک کوئی پیدا نہ ہوا۔ جابر بن حیان کے مجموعہ تصانیف کا تعلق دنیا اسلام میں علوم کی ایک تاریخ رکھتا ہے جس میں کیمیا گری، طلسم، علم خواص، ذی حیات کی مصنوعی نسل، موسیقی، علم الاعداد، علم الحروف ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ جابر بن حیان کے اردو میں چند مقالات کے سوا کچھ بھی موجود نہیں اور انگریزی میں بھی چند تصانیف ہی موجود ہیں، حالانکہ یورپ کو آگاہی جابر سے ہی حاصل ہوئی اور ہم بحیثیت مسلمان اپنے سائنسدان کے بارے میں تحقیقی اور علمی طور پر ناآشنا ہیں۔ 786 عیسوی میں جب جابر کی عمر 62 سال کی تھی تو خلافت عباسیہ کا نامور تاجدار ہارون الرشید تخت خلافت پر بیٹھا تھا۔ وہ نہ صرف خود علماء کا قدردان اور سرپرست تھا بلکہ اس کے دونوں لائق وزیر یحییٰ برمکی اور جعفر برمکی بھی علم و فن کے شیدائی تھے۔ اس لیے ہارون الرشید کا زمانہ تاریخ میں علم و فن کی ترقی کا سنہرا دور ہے جو اس کے بعد اس کے لائق جانشین مامون الرشید کے زمانہ سلطنت میں اپنے عروج کو پہنچا۔
جب جابر کی کمال شہرت بغداد تک پھیل گئی تو ہارون الرشید کے دوسرے وزیر جعفر برمکی نے جابر کو بغداد بلایا۔ جابر چند سال تک بغداد میں رہا، اگرچہ وہ زیادہ دیر وزیر مملکت جعفر برمکی کی سرکاری سے ہی منسلک رہا۔ جابر بن حیان نے کیمیا پر جو ایک کتاب اس زمانے میں لکھی تھی وہ ہارون الرشید کے نام منسوب کی گئی، مگر جب 803 میں جعفر برمکی کی مقبولیت میں اضافے سے خائف ہو کر ہارون الرشید نے اسے قتل کروا دیا اور اس طرح برمکیوں کا عروج ختم ہوا تو جابر بھی خاموشی سے بغداد کو چھوڑ کر کوفے میں اپنے قدیمی مقام پر آ گیا اور یہاں کیمیائی تحقیقات اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گیا۔ جابر نے بہت لمبی عمر پائی۔ جب مامون الرشید 813 عیسوی میں تخت نشین ہوا تو جابر زندہ تھا اور اس کی عمر 90 سال سے اوپر تھی، اور جابر بن حیان نے 817 میں وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 95 سال تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان سائنسدان کے بارے میں تحقیقی اور علمی طور پر ناآشنا ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی؟ پسند آئے تو لائک کمنٹس ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔